بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے میکیویلیز ویوز ریگارڈنگ پالیٹکس، ایتھکس اینڈ ریلیجن۔ میکیویلی کے سیاست، اخلاقیات اور مذہب کے بارے میں خیالات۔ میکیویلی کو ماڈرن فلاسفی کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ مڈیول ایج میں اس عیسائیت کی جو پوری توجہ تھی وہ روح پر، نجات اور خدا کے معاملات پر مرکوز تھی۔ انسان کی بطور انسان اہمیت کم تھی، بلکہ یہ کہا جائے تو شاید درست ہو کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ چرچ اور اسٹیٹ کی جو کنفرنٹیشن تھی وہ اپنے پورے عروج پر تھی، اور چرچ کو ہر لحاظ سے پالیٹکس پر، اسٹیٹ پر ایک ہیجمنی، بالادستی جو ہے وہ حاصل تھی۔ پوپ نہ صرف مذہبی معاملات میں سربراہ تھا اور کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں تھی، دوسری طرف وہ جو سیاسی معاملات تھے ان پر بھی اس کی ایک مضبوط گرفت جو تھی وہ واضح تھی۔ ریاست کے معاملات میں اس کی جو انٹرفیرنس تھی وہ واضح تھی، اور کسی حکمران میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس کے احکامات کی حکمت عملی کرے۔ حکمت عملی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس حکمران کو مذہبی نقطہ نظر سے خارج مذہب سمجھا جاتا تھا۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پوری بالادستی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی تھی کہ جو انسٹیٹیوشن آف پاپیسی یعنی پاپائیت کا جو ادارہ تھا وہ خود اس وقت بہت سی برائیوں کا مرکب بنا ہوا تھا، محور بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس دور میں رینائسنس موومنٹ جو ہے وہ اٹھی، جس نے قدیم جو مذہبی خیالات تھے اور اخلاقیات یعنی ایتھکس سے متعلق جو میتھ تھی، جو ایک قدیم رائے پرویل کر رہی تھی، ان نظریات کو، ان خیالات میں تبدیلی لانا شروع کر دی تھی۔ میکیویلی بھی ان خیالات سے، ان تصورات سے انفلوئنسڈ ہوا، متاثر ہوا، کیونکہ وہ فلورنس کا باسی تھا، اور فلورنس جو ہے وہ اس وقت رینیسنس موومنٹ کا مرکز تھا۔ اس تحریک نے لوگوں میں مذہب سے ہٹ کر غور و خوض کرنے کا ایک نیا رجحان پیدا کیا۔ اس بات پر زور دیا کہ وہ معاملات کو حقیقت پسندی سے، ریشنلائزیشن کے طور پر دیکھیں، اور ریشنلزم کو فروغ ملا۔ میکیویلی کے جو خیالات تھے اس میں ریشنلزم، انڈیویجویلٹی، پریکٹیکل اپروچ، اس کے ایکسپیرینسز، ایتھکس اور ریلیجن سے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا عقیدہ لذت پسندی تھا، وہ اس تحریک کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور یہ جو اس کے خیالات تھے اس تحریک کی بدولت پروان چڑھے۔ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میکیویلی کے جو خیالات تھے وہ ایتھکس اور ریلیجن کے بارے میں اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس رینیسنس موومنٹ نے اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ میکیویلی جو مڈیول ایجز کے تصورات تھے
اور اس سے پہلے جو خیالات تھے ان خیالات کا پرچار اس نے ان چیزوں سے ہٹ کر کیا۔ اس کے خیال کے مطابق حکمران اپنے اقتدار کے لیے اور اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کے لیے، سلامتی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہوگا۔ ریاست کو فرد پر ہر لحاظ سے ترجیح حاصل ہوگی۔ میکیاویلی پہلا تھنکر تھا جس نے پالیٹکس کو ریلیجن اور ایتھکس سے الگ کر کے پیش کیا۔ میکیاویلی کے خیال میں ریاست جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، وہ بذات خود مقصد ہے، وہ حصول مقصد کا ذریعہ نہیں ہے۔ میکیاویلی کے خیال کے مطابق اسٹیٹ از این اینڈ اٹ سیلف، اسٹیٹ از ناٹ مینس ٹو این اینڈ۔ تو اس نقطہ نظر سے وہ میکیاویلی جو ہے وہ سیاست کا ایک حقیقی مشاہدہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میکیاویلی نے پلیٹو، ارسطوٹل اور جو دیگر مڈ ایول تھنکرز جو تھے ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ان سے فاصلہ کر لیا، اور اس طرح سے وہ ایک نئے تھنکر کے طور پر ایک نئی فلاسفی لے کر اور ایک نئی تھاٹ لے کر سامنے آیا۔ میکیاویلی کے خیال میں ریاست ایک اعلیٰ ترین شکل ہے انسانی اتحاد کی، اور اس کے لیے تمام اخلاقی تقاضوں کو ریاستی مفادات پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ میکیاویلی کے خیال میں جو رولرز سٹینڈرز ہیں اور جو پبلک سٹینڈرز ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جو ریاستی مفادات ہیں ان کے سامنے اخلاقی اصول جو ہیں، جن کو ہم ایتھیکل پرنسپلز کہہ سکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک عام شہری کا جو مفاد ہے وہ اس کا ذاتی مفاد ہے، لیکن جو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے وہ کولیکٹیو انٹرسٹ ہے، اور اس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایکچولی عوامی مفاد میں ہوتا ہے۔ میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو لوگوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو متحد کرے، ان کو یونائٹ کرے، اور اس سلسلے میں اس کو ہر قسم کے ظلم و ستم اور جبر و استبداد سے کام لینا پڑے تو وہ اس سے بالکل بھی نہ ہچکچائے، اور اسے یعنی رولر کو یا اسٹیٹ کو اخلاقی اصولوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمران اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اور اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے، سلامتی ہے، اس کے لیے رولر جو ہے اس کو لوگوں کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میکیاویلی اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ حکمران جب ریفارمز کرتے ہیں تو ان ریفارمز کرتے وقت جو لوگوں کی اپنی ٹریڈیشنز کے ساتھ، اپنے رسم و رواجات کے ساتھ جو محبت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور پرانے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جو تبدیلی لانے کے لیے جو وہ سابقہ جو خد و خال ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک مذہبی یا روایتی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلی کو بھی ناگزیر قرار دیتا ہے۔
میکیولی اپنی بک پرنس میں وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران کو اپنی ذات میں جو اس کی صفات ہیں اس کو شیر جیسی اور لومڑی جیسی صفات کو یکجا کرنا چاہیے. وہ جب فوجی مہمات پر نکلے، یعنی جب ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جنگی وار کے جو معاملات ہیں ان میں اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ شیر جیسا ہونا چاہیے اور اسے دلیری سے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. جبکہ دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ جب انتظامی معاملات ہوں اور سفارتی معاملات ہوں تو اس میں اس کا رویہ جو ہے وہ لومڑی جیسا ہونا چاہیے اور اس میں اسے ایک روایتی یعنی لومڑی جیسی روایتی مکاری اور چال بازی سے کام لینا چاہیے. اسے یعنی رولر کو میکیویلی یہ کہتا ہے کہ رولر کو دوغلی یعنی ایک ڈبل جو پالیسی ہے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اسے وہ اپنانی چاہیے ایسے معاملات میں، اور اسے اپنے اصل جو مقاصد ہیں ان کو ہر حال میں خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے. میکیویلی یہ کہتا ہے کہ ریاست کا جو مفاد ہے اس کے لیے دیگر تمام مفادات وہ پولیٹکس میں جو بھی ہوں، ایتھکس سے متعلق ہوں یا ریلیجن سے متعلق ہوں، ان کو قربان کیا جا سکتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کوڈ آف کنڈکٹ کی پابند نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے ہونا چاہیے. ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر لحاظ سے ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، ماورا ہے. ریاستی امور کو اخلاقی امور پر بلا شبہ ایک برتری ہونی چاہیے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بلند و بالا ہونی چاہیے. میکیویلی پرنس میں کہتا ہے کہ اگر ریاست کا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں ریاست کے جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف اور ناانصافی، انسانیت، ظلم، شان و شوکت اور شرم و حیا جیسی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کا خیال یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو، ان تمام چیزوں کو یا ان تمام اخلاقی قدروں کو، مورل یا ایتھیکل ویلیوز جو ہیں ان کو پس پشت ڈال دینا چاہیے اور اسٹیٹ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی سلامتی اور سیکیورٹی، لوگوں کی زندگی اور آزادی کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے، کیسے بچایا جا سکتا ہے اور کیسے ان کو متحد رکھا جا سکتا ہے. میکیویلی کا خیال یہ ہے کہ ریاست کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، اسے اپنی حدود میں اضافہ کرنا چاہیے. اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو ایکسپینشن دینی ہے. اگر ضروری ہو تو اس کے لیے طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے. وہ میکیویلی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی بالادستی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے امن اور انسانیت جیسی قدریں جو ہیں اس کو قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو قربان کیا جا سکتا ہے. میکیویلی فوجی طاقت کی حمایت کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست نئی ہو یا پرانی ہو، اس میں جو اچھے قوانین ہیں وہی اچھے ہتھیار ہیں اور وہی اس کی ایک اصل بنیاد ہے. میکیویلی رولر کو یہ مشورہ دیتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کو ہیلے بہانے سے وعدہ خلافی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو کر لینی چاہیے. اور یہ سب کچھ وہ ریاست کے مفاد میں کر رہا ہے. میکیویلی قسمت کی جو بالادستی ہے اس کا بھی قائل نظر آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز ہر معاملے میں ایک فیور ملتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام منصوبے جو ہیں وہ جو بہترین قسم کے منصوبے ہوتے ہیں وہ بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انسان دیکھتا رہ جاتا ہے،
ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. تو اس لیے وہ اس میں اس حوالے سے وہ لک کی جو ایک ڈومینیشن ہے، بالادستی ہے، اس کا بھی ہمیں قائل نظر آتا ہے. اس چیز کو اگر ہم انالائز کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میکیاویلی ہمیں اخلاقیات کا دشمن نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اخلاقی قدروں کا کسی حد تک یعنی انڈیویجول کی حد تک قائل ہے. وہ انسانی قدروں سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت ممکن ہے جب تک وہ ریاستی یعنی جو اسٹیٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے لیے یا اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہو تو پھر ایتھکس جو ہے، موریلٹی جو ہے، اخلاقیات جو ہے، اس کو قربان کرنے کا جواز فراہم ہو سکتا ہے. یعنی وہ انڈیویجولی قائل ضرور ہے، لیکن جہاں اسٹیٹ کا معاملہ ہے، اس کی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس کی انڈیپینڈنس کا معاملہ ہے، تو ایسے حالات میں جو ایتھکس ہیں یا ریلیجن ہے ان کی قربانی جائز ہے. میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ اخلاقی اقدار کی نفی ممکن نہیں ہے، مگر سیاسی اقدار کے لیے وہ سیاسی اقدار کی بہتری کے لیے یا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ سیاسی جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں ان کی بالادستی ڈومینیشن کے لیے وہ ایتھکس کی جو قربانی ہے اس کو ناجائز بھی سمجھتا. یعنی وہ پولیٹیکل جو ویلیوز ہیں ان کو اولیت دیتا ہے اور جو مورل ویلیوز ہیں ان کو پیچھے رکھتا ہے. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ مختلف ہیں اور جو پبلک کی مورل ویلیوز ہیں وہ مختلف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی طرف بھی آتا ہے کہ جو مذہبی اعتقادات ہیں ان کو اقتدار کے حصول کے لیے، دوام کے لیے اور ریاست کی سلامتی کے لیے بطور ایک مفید ہتھیار کے استعمال کیا جا سکتا ہے. جہاں وہ پالیٹکس میں ایتھکس کی ہونے کی موجودگی کا قائل نظر نہیں آتا، اسی طرح سے وہ پالیٹکس میں ریلیجن کی بھی نفی کرتا ہے، اس کو بھی علیحدہ کر دیتا ہے. میکیاویلی سے پہلے ریاست اور مذہب میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا. پلیٹو، ارسطوٹل اور جو میڈیول تھاٹس ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فلاسفی میں ہمیں پالیٹکس میں جو ریلیجن ہے اور ایتھکس ہیں وہ یکجا نظر آتے ہیں، ان کے گہرے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. سیاست اور مذہب دونوں لازم و ملزوم نظر آتے ہیں، مگر میکیاویلی پہلا تھنکر ہے جس نے ان چیزوں کو الگ الگ پیش کیا. اس نے اپنی تھاٹ میں اور اپنی فلاسفی میں جو پالیٹکس ہے اور ریلیجن ہے اس کو الگ پیش کیا، اس سے علیحدگی اختیار کی، ان کو جدا جدا کیا. وہ سیاست کو مذہب سے الگ کرتا ہے، وہ دونوں کو اکٹھا کرنے کا قائل نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل فلاسفی ہے اس میں اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں اس میں ریلیجن کی اور ایتھکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے مذہب کو سیاست سے اور اخلاقیات سے الگ کیا اور پہلی دفعہ اس نے ایک نئی ٹرمینالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی اور وہ تھی ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر. یعنی اس کو سیکولرزم کا بانی بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایتھکس کا معاملہ ہے، جو بھی ریلیجن کا معاملہ ہے، وہ کسی بھی فرد کا ایک پرسنل میٹر ہے، اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور اسٹیٹ جو ہے وہ مذہبی طور پر یا اخلاقی طور پر اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کسی بھی چیز سے مروب نہیں ہوگی. اس کو اپنے معاملات کو مقدم رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں یعنی ریلیجن کو اور ایتھکس کو پس پشت ڈالنا ہوگا. میکیاویلی یہ کہتا ہے
کہ فرد کا جو مفاد ہے وہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے، اور جو اسٹیٹ کا مفاد ہے وہ اجتماعی نوعیت کا ہے، اور انفرادی جو مورل سٹینڈر ہے وہ اسٹیٹ کا مورل سٹینڈر نہیں بن سکتا، وہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے باتیں وہ کرتا ہے کہ اگر کوئی فرد کوئی قتل کرتا ہے تو یہ ایک برا فعل ہے، لیکن اگر اسٹیٹ کسی کو پھانسی دیتی ہے تو وہ برا فعل نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹیٹ نے ایسا اجتماعی مفاد میں کیا ہے۔ تو یہاں آ کر ایتھکس کی نوعیت اور اس کی جو نیچر ہے اور اس کا جو سٹینڈرز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور ریاست کا جو ہمیں مورل سٹینڈر ہے وہ ہمیں مختلف نظر آتا ہے۔ میکیولی حکمران اور عام شہری کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ضابطہ اخلاق ہے، اس کو بھی الگ الگ قرار دیتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فرد جھوٹ بولے تو یہ ایک برا عمل ہے، یہ ایک بیڈ پریکٹس ہے، لیکن اگر کوئی رولر جو ہے وہ ریاست کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، سلامتی کے لیے اگر جھوٹ بولتی ہے یا وعدہ خلافی کرتی ہے تو وہ ایک اچھا عمل ہوگا۔ تو اس طرح سے دونوں کا جو ایک سٹینڈر ہے اس میں وہ فرق قائم کرتا ہے۔ میکیولی تھریسی میکس سے متاثر نظر آتا ہے۔ اس کے مطابق حکمران اپنی ریاست کی بہتری کے لیے کوئی بھی غیر قانونی، غیر اخلاقی حربہ استعمال کر سکتی ہیں، کوئی بھی طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میکیولی مذہب کو سیاست سے الگ کرتا ہے، مذہب اخلاقیات کو سیاست سے الگ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس سلسلے میں بھی لوگوں کی مذہبی جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، وہ لوگوں کے خلاف نہیں چلتا، وہ لوگوں کو مذہب اپنانے کی، اس کو اپنے مطابق کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر مذہبی طور پر لوگوں کو اس طرح سے اجازت دی جا سکتی ہے اگر ان کا یہ جو ایکٹ ہے وہ ریاست میں انتشار، افراتفری اور لاقانونیت کا باعث نہ بنے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اپنا مذہب اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اگر ریاست میں اس کا انتشار نہ پھیلے تو لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میکیولی ریاست کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، سلامتی کے لیے جو سیاسی طاقت ہے، پولیٹیکل پار جو ہے، اس کو اصل چیز جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مذہب اپنانے سے، اس کی پابندی کرنے سے یہ پولیٹیکل پار جو ہے وہ ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو پھر رولر کو ایسے معاملات سے قطع تعلقی اختیار کرنی چاہیے، وہ اسے اس کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میکیولی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو، یعنی رولر کو، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، اس کے دوام کے لیے، اس کی طوالت کے لیے کسی بھی طرح کی اگر معاملات مذہب کی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ میکیولی اٹلی میں ڈیموکریسی کی ترقی اور نشو و نما کا خواہشمند تھا، مگر چرچ اور پوپ کے رویے نے اور ان کی طرف سے مختلف اختیار کیے گئے طریقہ کار نے میکیولی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اٹلی میں میڈیچی خاندان جو ہے وہ برسر اقتدار آیا اور اس نے اپنی دوبارہ بادشاہت قائم کی۔ اس دوران جو میکیولی تھا وہ اچھے عہدوں پر فائز نظر آتا ہے ہمیں، لیکن جو ہی یہ میڈیچی خاندان دوبارہ برسر اقتدار آیا تو اس کو معزول کر کے جیل میں بھیج دیا گیا اور اس کی زبان بندی کر دی گئی۔ دوران قید اس کو یہ خیال آیا کہ یہ مذہب اور سیاست جو ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو الگ الگ ہونا چاہیے، وگرنہ
کسی بھی ریاست میں سیاسی نظام جو ہے وہ درست نہیں چل سکتا۔ میکیولی کے خیال کے مطابق ریاست جو ہے وہ خود مقصد ہے، وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ سیاست میں وہ کہتا ہے کہ ریاست کی بہتری، بھلائی اور استحکام کے لیے سیاست میں مذہب اور اخلاقیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس سلسلے میں ان دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ وہ اخلاقی اقدار کی نفی نہیں کرتا، مگر سیاسی اقدار کے لیے اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتا۔ وہ ان کو الگ الگ رکھتا ہے۔ وہ مذہب کے بھی خلاف نہیں ہے، مگر وہ اس صورت میں اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر مذہب کے اپنانے سے، اس پر عمل پیرا ہونے سے ریاست میں کسی قسم کا انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس وجہ سے ریاست میں انتشار پھیلتا ہے، لا قانونیت ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو وہ ان دونوں چیزوں کی نفی کر دیتا ہے۔ وہ سیاست میں ریلیجن اور ایتھکس کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میکیولی اس بات کا قائل ہے کہ مذہبی اعتقادات کو حکمرانوں کو اپنے اقتدار اعلیٰ کے فروغ کے لیے، اس کی ریاست کی سلامتی کے لیے اس کو بطور ہتھیار بڑی مہارت سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ میکیولی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔